خانقاہ رائے پور میں 20 دن وہاں قیام کرتا رہا، 10 دن 15 دن خانقاہ راوت شاہ عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، مفتی صاحب کی خدمت میں ایک مستقل معمول رہا خانقاہ جانے کا۔ پھر جماعت تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے گیا اور 4 مہینے میں نے جماعت تبلیغ میں لگائے، 40 دن لگائے، 50 بار اپنی والدہ کو، اپنی اہلیہ کو 3 دن کے لیے جماعت میں لے کر گیا۔ مرکز نظام الدین میں رہا، مرکز نظام الدین میں رہ کے حیات الصحابہ جو کتاب تھی اس حیات الصحابہ میں نے کام کیا، اس کے حاشیے میں بھی جو ہے دوسری جلد کا کام میں بھی رہا، سیاست میں بھی رہا۔ پارلیمنٹ الیکشن کے اندر میں نے پروگرام کرائے، 45 MP وہاں موجود تھے، لیڈر موجود تھے، اندر کمار گجرال جی، VP سنگھ جی، ان کے ساتھ مجھے ہے کام کرنے کا موقع ملا۔ تو میدان سیاست میں بھی رہا، خانقاہ میں بھی رہا۔ پھر جمعیت علماء ہند کے اندر میں دلی صوبے کا 10 سال جنرل سیکریٹری رہا، 10 سال جمعیت علماء صوبہ دہلی کا۔ اور ختم نبوت کا جب اجلاس ہوا مینا بازار جامع مسجد کے سامنے، دلی میں سب سے پہلی میٹنگ مختلف دلی کے علاقوں کے اندر وہ ہم نے کرائی، اور اس کا آغاز وہاں اردو پارک میں ہوا جامع مسجد میں۔ یہ آج دلی کے اندر جو مکاتب کا نظام، دینیات مکاتب کا جو نظام شروع ہوا، سب سے پہلے مکتب لے کے بمبئی سے لے کے آنے والا یہ محمد جاوید ہے۔ وہاں 8 دن میں نے بمبئی کے اندر میں نے قیام کیا، بمبئی کی ٹیم کو میں نے دعوت دی۔ پہلا مکتب مولانا قیاس صاحب موجود ہیں کہ ہم لوگوں نے پہلا مکتب جو ہے ترکمان گیٹ کے اندر ہم لوگوں نے قائم کیا اور مٹیا محل میں قائم کیا، 25 مکتب قائم کیے، آج کئی سو مکاتب قائم ہوئے، اس کا آغاز بھی ہم نے کیا۔ تو دلی میں اگر صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ بہت سارے کاموں کا سلسلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف سے یعنی میرے ذریعے لیا، اور 1000 سے زیادہ میں دلی میں پروگرام کرا چکا ہوں۔ دلی میں شاید کوئی کانفرنس ہال ہو یا کوئی بھون ہو کہ جہاں ہم نے پروگرام نہ کرائے ہوں۔ ہندی بھون، اردو بھون، غالب اکیڈمی، ہمارے غالب، مولانا آزاد بھون، اسلامک کلچر سینٹر، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم نے اپنی کانفرنس الگ الگ عنوانات کے تحت نہ کرائے۔ جمعیت علماء کا جب میں دلی صوبے کا جنرل سیکریٹری رہا تو پوری دلی کا دورہ کر کے 250 میٹنگیں ہم نے کرائی، 250 پروگرام کروایا پوری دلی میں۔ اور ابھی حال فی الحال میں جیسے مولانا داؤد صاحب نے اشارہ فرمایا کہ سدبھاونا کا کام ہم نے 2012 میں شروع کیا تھا، تو مولانا محمود مدنی صاحب نے بلایا، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں دفتر اہتمام میں بلایا اور کہا کہ یہ ذمہ داری بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، سدبھاونا کا جمعیت علماء بھی قائم کرنا چاہتی ہے۔ تو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا سدبھاونا کا، وہ نام جو ہے جمعیت علماء نے اس کو اختیار کیا اور جمعیت سدبھاونا منچ قائم کیا، اور پہلی میری تقریر سدبھاونا منچ سے دارالعلوم دیوبند میں جمعیت علماء کے اجلاس میں جو ہے وہاں بیان ہوا۔ اس کے بعد مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا بھی بیان ہوا ہمارے بیان کی تائید میں، اور حضرت مولانا یہ ابھی جو رام لیلا میدان کا اجلاس ہوا، وہاں جتنے دھرم گرو تھے ان سب کو ہم نے دعوت دی، وہ سارے مذہب کے رہنما وہاں پہنچے۔ میں نے 15 مہینے میں نے وہاں دفتر میں کام کیا سدبھاونا کے آفس سے۔ اس بیچ میں 225 پروگرام پورے ملک میں ہوئے، انڈمان نکوبار، میگھالیہ، تریپورا، منی پور، راجستھان، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کیرلا، مدراس، چنئی، کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے، امبالہ، پنجاب، ہریانہ، ہر جگہ 225 پروگرام کرائے ان 15 مہینوں میں، اور 60 میٹنگیں ہم نے کی اپنے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ سلسلہ مستقل الگ الگ میدان، الگ الگ شعبے سے ہم جڑے رہے۔ تو قاری احرار صاحب نے جس جانب اشارہ کیا کہ ہم نے پھر نوجوانوں کی زندگی پہ غور کرنا شروع کیا۔ یوسف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں، بہت ذمہ دار ہیں یہاں سیلم پور کے، مفتی شفاعت صاحب سب ہے، کہ ہم نے نوجوانوں کے تعلق سے یہ فکر، اور یہ ایک بات اور وہ رہ گئی کہ 2008 میں ہم نے اسی عیدگاہ کے اندر اجلاس کا انعقاد کیا تھا، بڑا اجلاس تھا، بڑا مجمع تھا، اس وقت تحفظ شریعت کانفرنس کے نام پر بڑا اجلاس تھا۔ تو اس موقع پر بھی ہم لوگوں نے یہ بات کہی تھی بچوں کے تعلق سے، لیکن آج اس بات کا احساس ہمارے بھائیوں کو ہو چکا ہے کہ اس نئی جنریشن پر ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کہ آج ہمارے نوجوان بچے، آج ہماری جو نئی نسل ہے، جو ہمارے بزرگ بوڑھے ہیں،
55, 60 साल 70 साल की उनकी उम्र हो गई है, वो डायबिटीज के मरीज हो गए, हार्ट के मरीज हो गए, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वो ज्यादा उम्र होने की बुनियाद पर वो बीमार हो गए। और इधर हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, 17 साल की, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उनकी उम्र है, वो नशाखोरी के शिकार हो गए। माँ वहाँ खाना बना के इंतजार कर रही है और हमारे बच्चे वहाँ किसी पुलिया के नीचे, नाले के नीचे बैठ करके वहाँ दोस्तों के साथ अपना जो है अपना वक्त खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। नौजवानों की जबान पर गालियां आम है कि हमारे नौजवान कोई अगर गाड़ी खड़ी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, बाइक लगा रहे हो, तो जबान पर गालियां, जबान पे बात करते हुए हंसी में, मजाक में, दोस्तों के साथ बात करते हुए जो गालियां जबान पर है। छोटी छोटी बात अगर देखा जाए, मस्जिद में हम जाते हैं तो एक दूसरे की चप्पलों पे चप्पल रखते हैं। हालांकि ये कोई बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक साहब ने अपनी चप्पल उतारी है, हम अपनी चप्पल उनकी चप्पल पे रख रहे हैं, तो हमारी चप्पल को जो नीचे का तलवा है वो नापाक है, और हम अपनी चप्पल को उनकी चप्पल पे रख रहे हैं, हम उनकी चप्पल को नापाक कर रहे हैं। अदब के खिलाफ, सलीका जिंदगी में। मस्जिद में जा रहे हैं तो सीधे हाथ से चप्पल को जो है रखते हैं अंदर जाकर। ये छोटी छोटी चीजें, यानी एक होश हवास, इस्तेहजार नहीं है कि नौजवानों की तरबियत कैसे हो, अखलाक हो, खाने का तरीका, बोलने का तरीका। कहीं बाजार में जा रहे हो, अभी लोनी में वो जहाँ रेलवे लाइन है वहाँ एक साहब की गाड़ी लग गई थी, गाड़ी लग गई, बस उसी बात पे वो कार से बाहर निकल आए, उसकी गाड़ी में पीछे उसकी लेडीज बैठी हुई थी, उनकी वाइफ थी, गोद में बच्चा था, बहुत उसने जोर की जाए लात मारी, इसकी औरत भी गिरी और जबकि वो कार में था। मैं कह सकता हूँ, मैं मजहब का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं मजहब का नाम नहीं लूँ। हमें इस पर अफसोस, मैं खुद वहां मौजूद था। जज्बात पे है, जबान पर कंट्रोल नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कब सोचेंगे, कब हम बेदार होंगे? कौन सोचेगा अपने बच्चों के बारे में? कौन तरबियत करेगा? कोई मकसद ही जिंदगी का नहीं है। बच्चे सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, 2 बज गए, 3 बज गए, कोई टारगेट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई जिंदगी मकसद नहीं है। नौजवान बस गुजर रहे हैं, अम्मी परेशान, अब्बू परेशान। एक तो वालिद साहब बेचारे इतने परेशान थे, जो कहा मेरे बच्चे का नाम आ गया है। भाई आपके बच्चे का नाम क्यों आ गया? कि हमारा बच्चा तो वहाँ दूर दूर तक वहाँ था भी नहीं। वो बुरी सोबत का नतीजा है कि बुरी सोबत के बुनियाद पर हमारे बच्चे का नाम आ गया। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस, ये कोई इजलास ये नहीं कि हमें तो एक फिक्र की जरूरत है। मैंने बड़े बड़े इजलास किए हैं, 12,000 इजलास में मैंने तकरीरें की है, 12,000 इजलास में मैं तकरीर कर चुका हूँ। मावराउन नहर उलमा के बीच में तकरीर कर चुका हूँ। खुरासान के सफर में मैंने 9 जगह तकरीरें की हैं उलमा के बीच में। मुझे तकरीरें मेरी होती रहती। रामलीला मैदान में लाल किले, अब तो लाल किले के पीछे पार्क बन गया है, लाल किले के पीछे रैली होती थी, वहां मेरी तकरीरें हुई। बस ये कारी हरार साहब ने जो बात कही है, मुझे उस फिक्र की जरूरत है, नौजवानों में उस तरफ की जरूरत है। बच्चों के ताल्लुक से मौलाना दाऊद साहब ने जो इशारा फरमाया, मई में हमने मीटिंग की थी बिरमपुरी में, 150-200 खवातीन को हमने दावत दी थी, वो आई और हमने बच्चों के ताल्लुक से ये बात हुई। उन्होंने कहा कि औरतों की हिफाजत के लिए औरतें अब खुद मैदान में आएंगी, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है। हमारे मर्दों को तो दीन की बात सुनने का मौका मिल जाता है जुमे के दिन, जब जुमे का बयान होता है वहां दीन की बात सुनने का मौका मिल जाता है। कहीं इज्तिमा होता है तो इज्तिमा में दीन की बात सुनने का मौका मिल जाता है। औरतों कहाँ मिलता है? वो कॉलेज पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके जहन में तब्दीली आ रही है, जहन बदल रहा है, सोच बदल रही है, सवालात आ रहे हैं पर्दे के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से। कौन जिम्मेदार है? इसलिए हमारे बुजुर्ग हैं मौलाना डॉक्टर उवैस नानोतवी साहब जैसी शख्सियत, जिन्होंने जामिया अजहर मिस्र में तालीम हासिल की और आज जामिया का प्रोफेसर है, वही फिक्र बेचैनी कि अभी आपने 12 घंटे का एक प्रोग्राम रखा था, तरबियती प्रोग्राम नानोता के अंदर, एक सेमिनार का एहतमाम किया आपने हमें दावत दी। हम आपके नानोता सेमिनार में पहुंचे और 40 मिनट 35 मिनट का हमारा अपना बयान रखा नौजवानों की तरबियत के लिए। आपने यहाँ ओखला से आप वहाँ पहुंचे नानोता, यहाँ जाफराबाद का इलाका, एक साहब आए, उनके मोबाइल छीन के भाग गए। कई लोग केस, नौजवान क्या मकसद है, क्या जिंदगी हम लोग गुजर रही है? मोबाइल छीन के भाग रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सोने का पता नहीं है, उल्टे
لیٹیں گے, سنت کے خلاف لیٹیں گے, سنت کے خلاف کھانا کھائیں گے. کوئی زندگی, کوئی ٹارگیٹ نہیں, کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی. اس لیے میں تو آپ حضرات سے صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک درخواست لے کے آپ حضرات کے دربار میں آیا ہوں. میں آپ حضرات کے گھر اور آپ کے مقام پر میں آیا ہوں, آپ علماء کے آپ کی محراب پر میں آیا ہوں. یہ سوچ کر کے میں آیا ہوں کہ میں اپنی ملت, اپنی قوم کے لیے اس فکر کے ساتھ کہ ہمارے اکابرین و اسلاف نے جو فکری اس زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ملت کے بارے میں جو سوچا, اسی بنیاد پر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ الگ الگ شعبے, الگ الگ حوالے سے آپ حضرات کی محبت اور دعاؤں اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تحریک کی شکل میں ہو, اور محنت ہو, جد و جہد ہو, عمل پہم ہو, جہد مسلسل ہو, اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کی تائید, آپ کی محبت, آپ کی دعا, آپ کا تعاون ملتا رہے گا تو ہم اسی جذبے کے ساتھ کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. مجھے کسی کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. بہت سا اکابرین کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے مفکر تھے. مولانا علیم ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفصیلی بات چیت ہو. اور جب دہلی آتے حضرت مولانا قادی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ اوکھلا میں تشریف لاتے تو آپ مجھ سے یوں فرماتے کہ جاوید صاحب آپ دلی میں رہتے ہیں, آپ کو کام کرنا ہے. آج کی بات ہے, زمانہ ہو گیا. اس لیے جب وقت آتا ہے, جب اللہ کو منظور ہوتا ہے, شاید اسی موقع پہ کام شروع ہوتا ہے. مفتی شکیل صاحب تشریف فرما, مولانا داؤد امینی صاحب, قاری حرار صاحب, بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کام خود سکھلائے گا, کام کا طریقہ کام خود سکھلا دے گا. میں نہیں جانتا کون سے اصول, کون سے آداب, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اسے لکھو, اسے کاٹو, اسے بناؤ, اسے یہ تنظیم بناؤ, یہ بناؤ. اس فکر کے ساتھ کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. جب قافلہ چلے گا, لوگ آئیں گے, ساتھ بیٹھیں گے, رائے سامنے آئے گی, مشورہ دیں گے, تو پھر یہ کام انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا. اور انشاءاللہ ہم لوگ ایک منزل مقصود تک وہاں تک پہنچیں گے. ہم رہے نہ رہیں دنیا کے اندر, لیکن اگر وہ سلسلہ شروع ہو گیا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کی فکر قائم ہے, ان کی سوچ قائم ہے, ان کا کام آج ہمارے سامنے ہے. اس لیے آپ حضرات کی دعاؤں سے, علماء کی دعاؤں سے بس پہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. اور کوئی مفید مشورہ آپ کے ذہن میں رائے ہو تو ابھی جو ہمارے قاری حرار صاحب جو ہمارے علماء کرام کو بلائیں گے وہ اظہار خیال فرمائیں, اپنی بات رکھیں. اور جو مفتی شفاعت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں عبداللہ صاحب ہیں, قاری افتخار صاحب ہیں, اختر صاحب ہیں, اور ہمارے علماء مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وائس صاحب ہیں, تو آپ سب حضرات بھی یہاں آئیں. ایک رائے دیں, ایک منٹ کی رائے دیں, تقریر نہیں. ہمارے علماء بیان ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن یہاں آج ہمارے اکابرین یہاں جمع ہیں, الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. یہ ایک محلے کا مجمع نہیں ہے, مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں آ کر کے رائے دیں, مشورہ دیں کہ ہم لوگ کس طرح چلنا ہے. موجودہ حالات بھی سامنے ہیں, ملک کے حالات بھی سامنے ہیں, انسانیت کی صورتحال بھی سامنے ہے, مسلمانوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں, ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری کئی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے میں نے ابھی 4 باتیں نوٹ کی ہیں, وہ 4 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ اگر آپ حضرات اس کو بہتر سمجھتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں اس پر کام ہونا چاہیے, تو آپ حضرات اپنی تائید دیں گے, اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. میں 4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمبر 1, نسل نو کی تربیت کے لیے, نسل نو یعنی نئی جنریشن, ہمارے نوجوانوں کے لیے, بچے بچیاں سب ہیں, تو نسل نو کی تربیت کے لیے کیمپ کا اہتمام کریں گے. نسل نو کی تربیت کے لیے کیمپ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہر محلے میں محلہ وائز کمیٹی کی تشکیل دے دیں گے, محلہ وائز کمیٹی بنائیں گے. اس میں ہم صدر بنیں گے, سیکریٹری بنیں گے, ایسا نہیں ہے. ہم اس میں جماعت کے ساتھیوں کو لیں گے, مسجد وار جو منتظمہ کمیٹی ہے ان کو بھی ساتھ میں لیں گے, محلے کے نوجوان ہیں ان کو بھی ساتھ میں لیں گے, اور علاقے کے جو بزرگ ہیں ان کو بھی ساتھ میں لیں گے. تو 50 افراد پر مشتمل ہم کمیٹی انشاءاللہ بنائیں گے. نمبر 3, علماء. میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا, اویس صاحب کو توجہ کرتے ہوئے, علماء و دانشوران, دیکھیے دونوں لفظ, علماء و دانشوران. جو دانشوران میں ڈاکٹر, پروفیسر, فلاسفر, سائنٹسٹ, انجینئر سب اس میں آ گئے, لائر جتنے بھی ہیں, علماء ہمارے امام جتنے بھی ہیں. تو علماء اور دانشوران کا مشترکہ اجلاس کرائیں گے. مشترکہ, مفتی صاحب
کیونکہ آج عام طور پر یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے. میں کسی کو نہیں کہوں گا ہمارے امام علماء کو کہ ہم نے ایک پڑھے لکھے طبقے کو ہم نے اپنی تقریروں سے کاٹ دیا ہے. ہم نے ان کو فاسق فاجر کہہ کر کے شریعت کے مسائل اپنی جگہ ہے, دینی احکامات کے لیے ترغیب ہے ہمارے پاس. اسلام نے ترغیب سکھلا ہے, ترغیب حکمت یعنی اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے. اور ڈاکٹر ہیں, پروفیسر بیچارے وہاں مسجد میں بیان کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آگے بیٹھ گئے, انجینئر صاحب آگے بیٹھ گئے, ٹیچر آگے بیٹھ گئے, پروفیسر آگے بیٹھ گئے, بیچارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ بھیا وہاں تو محراب کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اب وہ صلاحیت ان کے پاس ہے, دنیاوی علوم ان کے پاس ہے, سائنس ان کے پاس ہے, انگلش ان کے پاس ہے, تعلیم ان کے پاس ہے, لیکن ہم نے اپنے تقریروں سے ان کو الگ کاٹ دیا, بیچارے پیچھے بیٹھ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو علماء اور دانشوران میں اس دوری کے بنیاد پر آج ہمیں بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے ہم نے ابھی پچھلے مہینے ایک پروگرام کروایا تھا حوالے غالب کے اندر, دانشوران قوم کانفرنس, یاد ہوگا وہ بینر ابھی رکھا ہوا ہے. تو ہم نے اس پروگرام کا عنوان ہی رکھا تھا دانشوران قوم کانفرنس. تو اس لیے علماء اور دانشوران کا مشترکہ اجلاس کریں گے انشاءاللہ, تاکہ علماء سے فائدہ دانشوران کو پہنچے اور دانشوران سے فائدہ علماء کو پہنچے اور ان دونوں طبقے سے فائدہ امت کو پہنچے. بس یہ ہم. نمبر 4, آزادی کے بعد, آزادی کے بارے میں تو ہمارے علماء بہت تقریر کرتے ہیں, ہمارے علماء نے قربانی دی, بالکل قربانی دی, اور وہ بولنا بھی ہے, تقریر بھی کرنی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن مولانا علی میاں ندوی صاحب کے قول اس حوالے سے میں پہلے بولنا چاہوں گا کہ اگر کوئی قوم دنیا میں کسی ملک میں رہتی ہے, کوئی قوم دنیا میں کسی ملک میں رہتی ہے اور وہاں کی حکومت کسی اور قوم کے پاس ہے, اقتدار سیاست کسی اور کے پاس ہے, اور قوم اس ملک میں رہتی ہے, تو وہ قوم بوجھ معلوم ہوگی, وہ قوم بوجھ معلوم ہوگی کہ اگر اس قوم سے اس ملک کو فائدہ نہیں ہے. جملے میں غور کر لیجیے گا, اگر اس قوم سے اس ملک کو فائدہ نہیں ہے تو وہ قوم بوجھ معلوم ہوگی. تو ہمیں یہاں یہ کرنا ہے, اب یہ چوتھی لائن ہے, ہمیں یہاں یہ کرنا ہے کہ آزادی کے بعد 75-76 سال میں ہمارے مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے اس کو سامنے لانا ہے. مثال کے طور پر پرم ویر چکر, ویر چکر, اشوک چکر, بھارت رتن, پدم بھوشن, بارڈر کی سیکورٹی دیش کے لیے عبدالکلام صاحب بڑے سائنٹسٹ, بریگیڈیئر عثمان صاحب, کیپٹن حلیف الدین صاحب, ویر عبدالحمید صاحب, کہ آزادی کے بعد کے لوگ ہیں یہ. تو اس ملک کے اندر اپنی قوم کے حوالے سے اپنی قربانیاں ان کو بتانے کی ضرورت ہے آج قوم کے سامنے پیش کرنے, ہندی زبان میں, سنسکرت زبان میں, انگلش زبان میں, تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ 75-76 سال میں ہم نے طب کے اندر, میڈیکل کے اندر, بزنس کے اندر, سماج کے اندر, سیاست کے اندر, بارڈر کے لیے, دیش کے لیے ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں, ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. یہ چوتھی لائن ہے. تو آج ان 4 فکروں کو ہم لوگ انشاءاللہ لے کے چلیں گے. آپ کی دعا چاہیے اور آپ کی خصوصی توجہات چاہیے. تو کیا یہ میرے قاری خزین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا حسین صاحب, کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ قاری راج صاحب, مولانا محمد صاحب, مولانا مفتی قاسم صاحب, حاجی ناصر, کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ حاجی ناصر صاحب تشریف فرمائے, ہمیشہ لوگ محبت کرتے ہیں. حاجی سرور صاحب ہیں, یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجمع کم ہے. میں نے مجمع کسی شخصیت کے نام پر نہیں بلایا. میں ایک مثال دوں, ابھی آج جو عورتوں کا پروگرام تھا, ماشاءاللہ یہاں 1200-1500 الحمدللہ یہاں خواتین جمع ہوئی, تو کسی نے کہا تھا کہ آپ ثنا خان کو بلوا لیجیے. کسی نے کہا کہ آپ جو ہے ثنا خان کو بلوا لیجیے, مجمع بہت ہو جائے گا. تو ہم نے کہا جی ایسا ہے کہ مجمع اگر آئے گا خواتین کا ہو یا مردوں کا ہو, وہ فکر کی بنیاد پر آئے گا, ورنہ ابھی یہاں مردوں کی بھیڑ, عورتوں کی بھیڑ, حاجی ناصر صاحب جو ہے عیدگاہ کے سامان لانے کے لیے مشکل ہو جائے, ایسی پبلک آئی. ہم چاہیں تو بڑی شخصیت کو بھی دعوت دے کے بلا سکتے ہیں, لیکن یہ آج کا اجلاس پوری دلی کا نہیں ہے, یہ صرف نارتھ ایسٹ اور شمالی دہلی کا اجلاس ہے. اور اس حلقے کے اعتبار سے ہی محنت ہوئی ہے, بس یہ 4-5 محلوں میں ہی ہوئی ہے,
اور 4-5 محلوں میں سب مسجدوں میں نہیں بلکہ مختلف جگہوں میں لوگوں سے ملاقات کی تاکہ وہ فکر کے لوگ سامنے آئیں. بڑا اجلاس تو انشاءاللہ اس کے لیے محنت الگ ہوتی ہے, پوری ٹیم محنت کرے گی انشاءاللہ. مولانا داؤد صاحب کی سرپرستی میں پوری دلی میں کام ہوگا. بڑے بڑے اجلاس ہم لوگوں نے منعقد کرائے ہیں, لیکن آج یہ ایک الگ نوعیت کی کانفرنس ہے. تو لہٰذا آپ حضرات کی توجہ اور دعا سے میں بس یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی محبتوں سے اور تائید سے نوازیں گے. بس ایک بار ہاتھ اٹھا کے تائید فرما دے, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, گھر میں بھی, فیملی میں بھی, بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے, دین و ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ.